بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک معزز خاتون کی شادی اسماعیل نامی شخص سے ہوئی۔ اسماعیل ایک متقی شخص اور جلیل القدر عالم تھے۔ انہوں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردی اختیار کی۔ اس مبارک شادی کا پھل میاں بیوی کو ایک نامی گرامی بچے کی صورت میں ملا، جس کا نام انہوں نے محمد رکھا۔ شادی ہوئے ابھی کچھ ہی سال گزرے تھے کہ اسماعیل بیوی اور چھوٹے بچے کو داد مفارقت دی گئے اور وراثت میں کافی دولت چھوڑ گئے۔ والدہ انتہائی خلوص کے ساتھ اپنی بیٹی کی تربیت میں جٹ گئی۔ ان کی خواہش تھی کہ ان کا بیٹا ایک جلیل القدر عالم بن کر افق عالم پر چمکے اور اپنے علم سے تاریخ دنیا کو منور کر دے، لیکن ان کی حسرت و یاس کا اس وقت کوئی ٹھکانہ نہ رہا جب ان کے بچے کے مستقبل میں ترقی اور ان کی تمناؤں کی تکمیل میں ایک بڑی رکاوٹ پیدا ہو گئی۔ بچپن ہی میں یہ بچہ اپنی بنائی سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اب نابینا ہونے کی صورت میں یہ بچہ حصول تعلیم کے لیے علماء کے دروس میں شرکت سے معذور تھا اور نام و حصول علم کے لیے دوسرے شہروں کا سفر اختیار کر سکتا تھا۔ ماں کو یہ غم کھائے جا رہا تھا کہ آخر اس بچے کا کیا ہوگا، عالم دین کیوں نہیں بن سکے گا، بنائی کے بغیر علم کا حصول کیسے ممکن ہے۔ اس خواہش کی تکمیل کے لیے ایک ہی ذریعہ باقی تھا، ایک ہی راستہ تھا، اور وہ راستہ دعا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس پر دعا کے دروازے کھول دیے اور پورے اخلاص اور سچی نیت کے ساتھ دربار الہی میں گڑ گڑا کر رونے لگی اور اللہ رب العزت کے سامنے دستے سوال دراز کر کے بچے کی بنائی کے لیے دعائیں مانگنے لگی۔ یہ دعائیں نہ جانے کتنی مدت تک ہوتی رہیں کہ ایک رات اس نے عجیب و غریب خواب دیکھا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ خواب میں نظر آئے اور کہہ رہے تھے، اے بی بی، تیرے دعا کی کثرت کے سبب اللہ رب العزت نے تیرے بیٹے کی بنائی واپس کر دی ہے۔ جب میں بیدار ہوئی تو دیکھا واقعہ اس بیٹے کی بنائی بحال ہو گئی ہے۔ ان کی زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے، اے پروردگار، پریشان حال کی دعائیں تیرے علاوہ کون سن سکتا ہے اور کون ہے جو بندوں کی تکلیفوں کو دور کرتا ہے۔ یہ عظیم خاتون جو مسلسل دعائیں مانگتی رہی، امام المحدثین محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ تھی، جنہوں نے بیٹے کی بنائی لوٹ آنے کے بعد اس کی تعلیم و تربیت اس قدر محنت سے کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے پر علوم و فنون کے دروازے کھول دیے، اور پھر آگے چل کر یہ بچہ ایک بہت بڑا محدث بنا اور قرآن پاک کے بعد دنیا کی صحیح ترین کتاب مرتب کی، جو صحیح البخاری کے نام سے مشہور ہے، اور بچے کو لوگ امام بخاری کے نام سے جانتے ہیں، جن کا پورا نام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہے۔